بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد ستر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اپنا پروگرام جو AQ گلوبل چینل یوٹیوب پر آتا ہے، جس کا عنوان ہے آپ کے سامنے۔ ناظرین، آج آپ سے کچھ لمحوں پہلے تک میں پاکستان کے شہر اسلام آباد سے کنیکٹڈ تھا اور سابقہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی صاحبزادی مریم صفدر صاحبہ وہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی تھی۔ کوشش تو میں نے بھی کی ایک سوال اس میں کرنے کی، لیکن شاید کیونکہ میں باہر سے تھا وہ سوال پہنچا نہیں یا لیا نہیں گیا۔ بہرحال واللہ عالم بالصواب۔ لیکن جو کچھ معاملات آج مریم صفدر صاحبہ نے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے پیش کیے ہیں، جو پریس کانفرنس انہوں نے کس بیس پہ کی ہے کہ انہوں نے ایک اپلیکیشن دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور اس اپلیکیشن کا جو لد لباب تھا وہ انہوں نے وہاں صحافیوں کے سامنے پیش کیا۔ اب الیکٹرانک میڈیا اس کو دکھاتا ہے، پرنٹ میڈیا اس کو کتنا چھاپتا ہے وہ بات علیحدہ ہے، لیکن سوشل میڈیا میں یہ سمجھتا ہوں ضرور اس کو دکھائے گا، ضرور بتائے گا۔ جو کچھ میں نے وہاں سنا تو میں ایک عجیب قسم کی کیفیت میں مبتلا ہوا ہوں۔ ناظرین، میں آپ سے اپنے دلی جذبات اور اپنی جسے کہتے ہیں فکرات جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ملک کی بڑی سیاسی جماعت جس کا سربراہ 3 مرتبہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنا ہو، اور اس سے پہلے بھی وہ وزیر اعلیٰ اور سب کچھ سلسلہ رہا ہے، ان کے گھرانے کا ایک فرد جو اس وقت پارٹی کے ہیڈ کے طور پر ایک طرح سے کام کر رہا ہے، وہ ہمارے ملک کے ایسے ادارے جس کی دنیا بھر میں ساکھ ہے، دنیا جن اداروں کو ہمارے مانتی ہے اور نمبر 1 نمبر پر ہی رہتا ہے وہ ادارہ، اور جہاں کہیں بھی اس ادارے کا نام آتا ہے لوگ اس کا عزت و تکریم سے نام لیتے ہیں، اس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ اس کے سربراہ پر ڈائریکٹلی مریم صفدر صاحبہ نے الزامات کی بوچھار کی۔ اب آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی حاکمیت، ان کو دونوں کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ حاکمیت سے مراد ہمارے جو حاکم ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں جو کا نام آتا ہے لوگ اس کا عزت و تکریم سے نام لیتے ہیں، اس کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ اس کے سربراہ پر ڈائریکٹلی مریم صفدر صاحبہ نے الزامات کی بوچھار کی۔ اب آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی حاکمیت، ان کو دونوں کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے۔ حاکمیت سے مراد ہمارے جو حاکم ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں جو وہ ہمارے ملک کے عدلیہ کے چیف جسٹس ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ احکامات جاری کرتے ہیں اور اسی کی روشنی میں سارے کام ہوتے ہیں، تو انہوں نے عدلیہ کو بھی ساتھ میں لپیٹا ہے، اور جسٹس شوکت صدیقی کے بیان کو انہوں نے بار بار اس میں کوٹ کیا، اور جسٹس کیا نام ہے ان کا، ارشد ملک صاحب مرحوم جو دنیا میں نہیں رہے، ان کے بھی بیان کو انہوں نے اس میں کوٹ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم نے اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اپنی درخواست رکھ دی ہے کہ اب ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے، یعنی ان کو جو سزائیں ماضی میں دی گئی ہیں وہ جھوٹ پر مبنی تھی، وہ غلط تھی، اور جو کچھ ان کا بیانیہ اس نظر آیا اس وقت پریس کانفرنس کی صورت میں سامنے، اس کے حوالے سے تو بالکل یہ چیز واضح کھل کے ثابت ہو رہی ہے، اگر ان کی باتوں کو سچ مان لیا جائے تو، کہ یہ جو 2018 کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں پہلے سے ہی اس بات کی تیاری کر لی گئی تھی اور یہ طے کر لیا گیا تھا کہ ہم نے کس کو حکومت دینی ہے۔ اگر ہم ان کا بیانیہ سچ مان لیتے ہیں تو یہ حکومت کالا دم قرار دینی چاہیے، کیونکہ یہ جب الیکشن فیک ہوئے تو حکومت بھی فیک ہے، اور حکومت جب فیک ہے تو اس کو حکومت نہیں رہنا چاہیے۔ اچھا، دوسری طرف اگر وہ ان کا بیانیہ غلط ہے، اگر ان کا بیانیہ غلط ہے تو اب میں عوامی حلقوں سے بات کروں گا، اب میں اپنے تمام اینکر حضرات، سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد،
کہ اس بات کی تحقیق پہ جائیں اور سچ اور حق کیا ہے اس کو سامنے لے کر آئیں. اگر وہ سچی ہیں تو پھر یہ حکومت کا دورانیہ جو 3 سال کا دورانیہ ہے اس کو اسی طرح سے اسپنج کیا جائے جس طرح سے قومی اسمبلی، صوبائی اور سینٹ کے اندر جب کوئی غیر قانونی اور غیر ایسی بات کرتا ہے جو جس بات کے اندر جس کی وجہ سے اسمبلی کے اندر کوئی رکھنا پیدا ہو یا کوئی معاملات گڑبڑ ہو، جسے کہتے ہیں غیر مہذب، یعنی اس کو کارروائی کا حصہ نہیں بناتا. اسمبلی کی کوئی بھی سی بھی اسمبلی ہے اس کی کارروائی کے حصے سے اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے. تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو 73 سالہ تاریخ ہے، اس تاریخ کے اندر یہ جو 3 سالہ دور گزرا ہے اس کو پاکستان کی تاریخ سے باہر نکالا جائے. اس دورانیوں کو حکومت کے فوری طور پر اسپنج کیا جائے اور اس کو جو ہے باہر نکال کے اس دورانیوں کو ختم کیا جائے. اور اگر ان کی بات سچی ہے، سچی نہیں ہے، اگر مریم صفدر صاحبہ کا بیانیہ سچا نہیں ہے، وہ جھوٹ پر مبنی ہے، انہوں نے تہمت لگائی ہے اور وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو جائیں کہ وہ سچی ہیں، تو پھر ان کے لیے کڑی سے کڑی سزا، یعنی غدار کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، غدار وطن اور اداروں کی تضحیک اور تذلیل کرنے کا ان پر الزام ہو کے انہیں کڑی سے کڑی سزا. میں یہ سمجھتا ہوں انہیں ایسی سزا دینی چاہیے جو آئندہ کوئی بھی شخص اداروں پر الزام لگاتے ہوئے اپنے لیے کئی مرتبہ جنم لینے کا سوچے کہ میں اس نے جنم لوں گا تو کہیں جا کے یہ اداروں پر الزام لگاؤں گا، انہیں وہ سزا ملنی چاہیے اور اس سزا پر فوری طور پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. ناظرین، جو چیز ہمیں نظر آئی وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں سچائی کیا ہے، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، لیکن جو بیانیہ ان کا سامنے آیا ہے اس بیانیے کے مطابق 3 سال سے وہ اس بات کو دہرا رہی ہیں. انہوں نے الزام لگایا تھا پہلے، اب وہ ہمارے ادارے کے بہت معتبر ادارے کے سربراہ بن گئے وہ صاحب جنہوں نے یہ ساری کارروائی کرائی اور جس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے. تو ہمیں یہ اب دیکھنا ہے کہ ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف اس حوالے سے کیا ایکشن لیتے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس حوالے سے کیا اپنا، پرائم منسٹر کو تو انہوں نے نشانہ بنایا، اس کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختیار نہیں ہونا چاہیے. ہاں، چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر فوری طور پر ایکشن لیں، 100 موٹر نوٹس لیں. اپلیکیشن انہوں نے جمع کرائی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہیں 100 موٹر نوٹس لینا چاہیے، ایک لارجر بینچ بنانا چاہیے. اس بینچ کے تحت اس تمام الزامات کی تحقیق ہونی چاہیے اور سچ کا سچ، یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہیے. ورنہ عوام اسی بات پر جو ہے وہ اسی ابہام میں مبتلا رہے گی کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کہ ہمارے ادارے اس حد تک جا سکتے ہیں کہ وہ اپنی من پسند لوگوں کو لانے کے لیے، اپنی مرضی کے لوگوں کو حکومت دلوانے کے لیے اپنے ذاتی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھ کر وہ ایسے اقدامات کریں کہ 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر کو جھوٹی سزا دلوا کے، یعنی بات چلی تھی پاناما سے، اب ایک نیا پنڈورا باکس بھی کھل گیا ہے. اب اس پنڈورا باکس میں کون کون لوگ آتے ہیں، اس میں پھر جناب علی جو ہے وہ کس کو نشانہ بنایا جائے گا، یہ کھل کے واضح طور پہ بات سامنے آ گئی ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پھر دوبارہ کھل کے اس پنڈورا باکس کے نشانے پر ہے. اور جو موجودہ حکومت ہے ان کے پسندیدہ شخصوں میں جو اب مدت ملازمت جو موجودہ چیف آف دا آرمی اسٹاف ہے، جو ایکسٹینشن شدہ ان کی مدت ملازمت ہے وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے. تو اس وقت کے آئی ایس آئی کا سربراہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ رائٹ اور لیفٹ بنے ہوئے ہیں موجودہ حکومت کے سربراہ کے، یعنی عمران نیازی صاحب کے. تو انہی پر سارے الزامات کی بارش لگائی گئی ہے تاکہ ان کو اس دورانیے سے دور رکھا جائے. یا تو یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ پنڈورا باکس سے بچا جائے، یا یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ عوام جاننا چاہتی ہے، عوام کے سامنے سچائی آنی چاہیے. 73 سال گزر گئے، بہت سارے کیس ایسے ہیں جن کی عوام کے سامنے سچائی نہیں آئی، عوام کو پتہ ہی نہیں چل سکا. یہ بالا ہی بالا یہ سارے کھیل کھیلے جا رہے ہیں. لیکن اب کیونکہ بلی باہر نکل آئی ہے، اس نے واضح طور پر الزام لگایا، نام لے کے جنرل صاحب کے نام کے ساتھ الزامات لگائے، لہٰذا اب اس کیس کا فیصلہ عوام کے سامنے ہونا چاہیے، عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے. سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ماننا ہوگا. اگر اس وقت سچ کو سچ نہیں مانا گیا، جھوٹ کو جو پھر شیلٹر دیا گیا، تو آئندہ پاکستان کی عوام کا اور آئندہ
پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا، یہ ہمارے اداروں کے سربراہوں کو بھی سوچنا چاہیے، یہ ہمارے عدلیہ کے سربراہوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو بالائے طاق رکھ کے اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اگر مریم صفدر صاحبہ سچی ہیں تو جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، ججوں کو ڈکٹیشن دیا، ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، اور اگر مریم صفدر صاحبہ جھوٹی ہیں تو پھر جھوٹ کو لٹکا دینا چاہیے، جھوٹ کو لٹکا دینا چاہیے، جھوٹ کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ آئندہ کوئی جھوٹ بولنے کے سوچے بھی نہیں۔ ناظرین، میں نے جو سنا، میں نے جو دیکھا، اور میری جو رائے ہے وہ اپنی جگہ محفوظ ہے۔ میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ جو سارا کچھ مریم صفدر صاحبہ نے بیان کیا، اگر وہ سچ ہے، کیونکہ انہوں نے ججز کے ریفرنس دیے ہیں، انہوں نے باقاعدہ پیپر بیان جمع کیے ہیں، اگر وہ سارا سچ ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 73 سال سے کون ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے، کون ملک کے مفاد کی بات کر رہا ہے، کون ملک کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ کیونکہ جب نواز شریف سے حکومت لی گئی تھی اس وقت جی ڈی پی ہمارا 7 کے قریب تھا، اور آج 3 سال گزرنے کے بعد موجودہ حکومت سوائے پچھلی حکومتوں کے کرتوت کے گنانے کے اور اپنا کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکی، جبکہ اس حکومت کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں جو اس میں موجود ہیں وہ سارے لوٹے ہیں، ادھر ادھر سے جمع کیے ہوئے ہیں۔ میں اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک بار یہ مطالبہ دوبارہ دہراؤں گا کہ جتنے بھی اس حکومت کے اس وقت ذمہ دار ہیں، جو حکومت کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ کے آئے ہیں، اگر یہ حکومت واقعی غیر قانونی، غیر آئینی ہے تو ان تمام سے وہ تمام فیسلٹیز واپس لی جائیں، اور اس عرصے میں انہوں نے جو ترقیاتی فنڈ اپنے ثوابدید پر لیے ہیں وہ، اور جو بھی قسم کی عبرات لی ہیں، جو تنخواہیں لی ہیں گورنمنٹ سے، خاص طور سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر اور بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، چاہے وہ آزاد ارکان ہو، انہیں فوری طور پر اپنا سارا کچھ قومی خزانے میں جمع کرانا چاہیے۔ اور عمران نیازی صاحب نے جتنے دنیا بھر کے اندر دورے کیے ہیں، وہاں سے جو انہیں تحفے تحائف ملے، جنہوں نے اپنے ذاتی استعمال میں رکھے ہیں وہ بھی، اور جو انہوں نے چند ٹکوں کے خاطر بیچ دیے لوگوں کو، وہ بھی سارے کے سارے قومی خزانے میں جمع کرانے چاہیے، اور آئندہ اس قسم کے لوگوں کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے۔ اگر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور کامیابی آپ حضرات چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو سچے ہیں۔ لہذا آج کا میرا پروگرام جو اسپیشل پروگرام تھا اسی بات پہ ختم ہوتا ہے کہ ہم سچائی کو بے نقاب کرتے رہیں گے، حقیقت کو بیان کرتے رہیں گے، اور حقیقت پسندانہ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے شانہ بشانہ قوم کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ ہمارے اینکر حضرات، ہمارے قلم نگار، ہمارے تجزیہ نگار، جتنے بھی لوگ ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا، اور خاص طور سے چیف جسٹس صاحب سے کہ 100 نوٹس لے کر اس حقیقت کو سامنے لے کر آئیں کہ اس میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔